سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر والد مرحوم مغفور حجت الاسلام مسلمین بانی حضرت میاں جامع تبلیغ حاجی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ کعبہ مجتہد کی روح کو اور جناب محمد حسین ساجن صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اور یہ بھی آپ کو اطلاع دے دیں کہ یہ مجالس جو ہیں یا علی چینل انڈیا لائیو کے اوپر اور ختیجہ ٹی وی چینل کے اوپر اور العلم چینل لائیو کے اوپر یوٹیوب کے ذریعے جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں اور مزید ان کے اوپر مجالس دیکھی جا سکتی ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ صلوات بھیج محمد والد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ قدیم ترین عشر مجالس ہے اور اس عشر مجالس کی آج 9ویں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ فخر موجودات رسول کائنات لولا وما خلقت الافلاق کے مصداق، وہ رسول جسے کبھی یاسین کہا گیا، کبھی طہا کہا گیا، کبھی مزمل و مدثر کے لقب سے یاد کیا گیا، وہ رسول جو آب رواں کو دیکھے تو آب رواں آب راکی ٹھہرے ہوئے پانی میں تبدیل ہو جائے، وہ رسول جو آب شور میں کھارے کنویں میں پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ نمکیلا پانی جو ہے وہ آب شیریں میں تبدیل ہو جائے۔ اس رسول کی تاثیر یہ ہے کہ وہ رسول اگر درختوں کی طرف سے گزر جاتا ہے تو درخت تعظیم رسالت کے لیے جھک جاتی ہیں، ان میں سے سلام کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ رسول اگر پہاڑوں کی طرف سے گزرتا ہے تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ادعائے نبوت کے لیے، اثبات ادعائے نبوت کے لیے رسول درخت کو بلاتا ہے تو آدھا درخت چلتا ہوا نظر آ جاتا ہے، جب چاہتا ہے تو پھر آدھا درخت جڑ جاتا ہے، چاہتا ہے تو پورا درخت آ جاتا ہے۔ وہ رسول اپنی زبان مقدس، وہ زبان جو وحی ہے الہی سے دھلی ہوئی ہے، حضور قرآن کے میرا حبیب وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، وہ وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا علی، آپ کی محبت تقوی ہے اور آپ کی محبت ایمان ہے، اور آپ کا بغض جو ہے وہ کفر ہے اور آپ کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو پوری دنیا میں ماحول چل رہا ہے اور پوری دنیا جس روش کے اوپر جا رہی ہے، یوں تو آپ کو مسلمانوں کے بہت فرقے ملیں گے اور رسول مقبول کی حدیث کے 73 فرقے ہماری امت کے ہوں گے،
جس میں سے 72 ناری ہوئیں گے اور ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا، ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا۔ تو اس وقت عزیزان گرامی رسالت مآب کی آنکھ بند ہونے کے بعد عالم اسلام میں ہمیں 2 ہی فرقے نظر آئے۔ ایک فرقہ وہ نظر آیا کہ جو حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مان رہا ہے، اور ایک فرقہ وہ نظر آیا کہ جس نے پوری جان لگا دی، پوری کوشش لگا دی، سلطنتیں اپنی تباہ و برباد کر ڈالیں کہ کسی طرح سے علی کے مقابلے میں آ جائیں اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ جس طرح سے آپ لوگ سنتے کہ جنگ عظام میں کفار کے تمام گروہ اور جتنے بھی اسلامی مخالف لوگ تھے سب کے سب جمع ہو گئے تھے، صرف اس لیے جمع ہو گئے تھے کہ اسلام کی مخالفت کریں، اور کفاروں سب اکٹھا ہو گئے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں سارے گروہ جو ہیں شیعان علی کے مقابلے میں جمع ہو گئے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں بس 2 ہی گروہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ تیسرا گروہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یا محبت علی کے اوپر مسلمان سمٹا ہوا ہے یا عداوت علی کے اوپر مسلمان سمٹا ہوا ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ یا عداوت علی کے اوپر سمٹا ہوا ہے یا محبت علی کے اوپر سمٹا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کے دل میں نور ولایت علی ابن ابی طالب اور نور محبت علی ابن ابی طالب روشن ہے، وہ نور کبھی کم نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں بغض علی ابن ابی طالب موجود ہے اس کا بغض جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے کچھ کر ڈالیے، کچھ بھی آپ کر ڈالیے، یہ کم نہیں ہو سکتا۔ جیسے خود حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، میرے مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے دشمن کو، دوست کو ناک رگڑ دوں، اس کی گویا تحقیر کروں، اس سے کہوں کہ ہم سے دامن محبت میرا چھوڑ دے اور ہم سے دور ہو جا، تو میں اس کی جتنی بھی تحقیر کر دوں، یہاں تک کہ اس کی ناک بھی میں رگڑ دوں، تو وہ میرا دامن محبت چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر میں اپنے دشمن کے دونوں ہاتھوں میں تمام کائنات کی نعمت و حکومتیں بھی رکھ دوں، اس سے کہوں کہ تم میری محبت کو اختیار کر لے، تو وہ تمام نعمتوں کو چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ علی ہمیں آپ کی محبت کو اختیار نہیں کرنا ہے، ہمیں آپ کی محبت کو جو اختیار۔ اس کا نتیجہ آپ لوگ جس کا رزلٹ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے عالم اسلام میں کس طرح سے تشیع کی مخالفت میں غیر اسلام کو اپنا رہبر مان لیا جا رہا ہے۔ آج اسرائیل جیسی نجس حکومت کو جو ہے مسلمان ممالک جو ہیں وہ قبول کرنے کے لیے اس لیے راضی ہیں کہ کسی طرح سے تشیع کو جو ہے وہ زیر کیا جا سکے، مگر قسم خدا کی جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ید اللہ فوق ایدیم، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ پوری اسلامی مملکتیں ایک کے بعد ایک جو ہے اسرائیل کو قبول کر رہی ہے، اگرچہ وہاں کے اوپر جو مارے جا رہے ہیں وہ انہی والے مارے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مفاد تشیع جہان کو مٹانے میں اسرائیل کی ہمراہی سے منسلک ہے، تو وہ اسرائیل کو قبول کر لیں گے، باطل کا جام پی لیں گے، مگر حق کو اپنے گلے سے نہیں اترنے دیں گے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لی عزیزان گرامی۔ اور یہ جو خوف ہے عالم اسلام کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو خوف ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام 40 ہجری میں شہید ہو گئے، مگر ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ، ان کے پیروکار، ان کی محبت کا دم بھرنے والے، ان کی ہاں پہ ہاں کرنے والے، ان کی نہیں کے اوپر نہیں کرنے والے،
جس چیز کو انہی نے روکا اس سے رکنے والے، جس چیز کی طرف انہی نے جو ہے پیش قدمی کا سبق دیا اس کی طرف بڑھنے والے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور الی یوم القیامہ پیروان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندہ اور آباد رہیں گے۔ دنیا کو آج جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ ڈر یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو حربہ استعمال نہ کیا ہو، یہاں تک کہ میں نے علی کی، دنیا نے یہ سوچا ہو، ظالم نے یہ سوچا کہ ہم نے علی کی عداوت کو اس پائے معراج تک پہنچا دیا، اور اتنی عداوت علی کو اوپر کر دیا کہ کہیں سے کوئی آدمی علی کا نام لیوا پیدا نہ ہو، اس کے چلتے واقعہ کربلا کو رونما کر دیا۔ کربلا کی جنگ جو تھی یہ کون سی جنگ تھی؟ یہ صرف ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جنگ تھی۔ جب شام کا حاکم حضرت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو ہے وہ سب کر رہا تھا، اور مولا کو علی الاعلان جو ہے وہ مولا کے اوپر لعنت کروا رہا تھا، اور جو ہے تشیع جو ہوتا اس وقت اس کو جو ضربہ پہنچایا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ہدف تھا کہ اپنے بابا کی ولایت کے تحفظ کے لیے ایک ایسے میدان کو چنا جائے کہ جہاں کے اوپر سارا مسلمان جمع ہو جائے اور ساری دنیا دیکھ لے کہ حسین ابن علی کس چیز کے لیے یہاں کے اوپر آئے ہیں، قیام حسین ابن علی کس چیز کے لیے۔ اسی لیے کربلا کو جو ہے وہ ہمارے امام معصومین علیہ السلام نے کربلا کو جو ہے زندہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیوں کربلا کو زندہ کرنے کا حکم دیا؟ غالباً ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب حج کا موقع آتا تھا تو جو امام کے شہادت کا قریب ہوا، پانچویں امام کی شہادت کا وقت، تو مولا میدان مینا میں تھے، مراسم حج انجام دے رہے تھے۔ تو مولا کا دستور یہ تھا کہ جب مراسم حج انجام دیتے تھے تو وہاں اپنے جد حضرت حسین ابن علی کی عزاداری بپا کرتے تھے، اور جو مولا کا وقت آخر قریب آیا تو مولا نے ایک بہت بڑی رقم مولا نے چھٹے امام کو یہ کہہ کے دی تھی کہ اس رقم سے میرے جد حضرت حسین ابن علی کی مظلومیت کو میدان منا میں آشکار کیا جائے، وہاں میرے جد کے اوپر رویا جائے، ان کی عزاداری کی جائے، تاکہ دنیا سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، وہ ہدف اصلی شہادت حسین مظلوم جو ہے وہ ولایت حضرت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھائی جا سکے، اور پورے جہان کے، پورے عالم کے جو مسلمان وہاں پہ آتے ہیں وہ دیکھیں کہ کس کی عزاداری کی جا رہی ہے۔ یہ ہم کو سبق حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام نے دیا ہے۔ اسی وقت سے آپ دیکھ لیجئے کہ مجلس امام حسین اور محرم سے جو یہ عداوت اور یہ محرم سے جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے یہ دور کرنا، اور مجالس امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ خلفشار پیدا کرنا کہ مجالس نہ ہو پائیں اور مشکلات پیدا ہو جائیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ اگر منبر کے اوپر شہادت مقصد حسین ابن علی بیان کیا گیا تو یہ مقصد حسین ابن علی فقط کربلا کی شہادت نہیں ہوگی، بلکہ یہ غدیر سے چلے گا سورج جو اٹھے گا تو کربلا کے میدان میں آ کے یہ سورج چمکے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہرحال لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد کا زمانہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی معاشی حالات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوئے، اور تبصرے لوگوں کے اوپر ہوئے کہ کس طرح سے محرم ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح سے عزاداری امام حسین کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں،
عزاداری کا ہدف جو ہے وہ بہت عالی ہے، اور جب کسی چیز کا ہدف بہت بلند ہوتا ہے تو وہ چیز چاہے جتنے ظلم کے طوفان آ جائیں وہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔ دشمن نے بہت چاہا کہ عزاداری میں رخنہ ڈال دیا جائے اور یہ وبا کا بہانہ لے کے رخنہ ڈال دیا جائے اور عزاداری کو روک دیا جائے۔ اللہ ظاہر تو شاید لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے مشن میں، اپنے ہدف میں ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ ظاہر شاید کامیاب ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں لوگوں کی آراء آئیں، لوگوں کے مشورے آئے کہ نئی مجلسیں اس طرح سے منعقد ہونا چاہیے، یہ بیماری کا زمانہ چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں اس سے متعلق ایک چیز عرض کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر کوئی چیز آج تک اثر انداز نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ جب لوگوں کے گلے کٹ گئے، ماؤں نے اپنے 10 جوان جو ہیں رائے حسین میں قربان کر دیے، لوگوں کو جو ہے فقط اس جرم میں کہ یہ سادات ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کو ظالموں نے جو ہے دیواروں کے اندر چنوا دیا اور ان کے جو ہے خون کا جو ہے وہ گارا بنوا دیا، اور سوچے کہ یہ ختم ہو جائے گا، مگر نہیں ختم ہو سکا، ختم نہیں ہو سکا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے یہ زمانہ جو ہے وبا کی بیماری ہے تو اس کی کوئی دوا نہیں نکلی۔ لوگ کہتے ہیں اس کی دوا نہیں نکلی۔ دوا کیوں نہیں نکلی ہے؟ پروردگار کے لیے محال ہے کہ وہ ایک بیماری بھیج دے اور اس کی دوا نہ بھیجے، یہ محال چیز ہے کہ ایک بیماری آئے اس کی دوا نہیں ہو۔ دوا ہے اس کی دوا جو ہے یہی فرش عزا امام حسین علیہ السلام ہے، یہی اس کی دوا ہے۔ جب آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ وبا کی بیماری آئی تھی، یہ بیچ میں جملے آ گئے تو میں بیان کر دے رہا ہوں عظمت عزا امام حسین کے اوپر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس نہیں کریں۔ میں نے کئی جگہ مجالس میں اس چیز کے اوپر زور دیا کہ مجلس حسین کا انعقاد کریے۔ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اور جو ہمارے مراجع کرام ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، جو انہی نے ہدایات بیان فرمائی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراسم عزاداری امام حسین کو جو ہے وہ برگزار کریے، اس کو انجام دیجیے۔ عزاداری کی تعطیل کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا بھی چھایا ہوا فرش نہیں ہے، یہ ہم اور آپ اس کے ضامنی، اس کی ضامن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھ لیے کسی محفل کے پروگرام میں دشمن جو ہے وہ خلفشار نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا۔ شیعوں کے بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے، اس میں دشمن کا کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن حملے کاہے میں ہوتے ہیں؟ عزاداری امام حسین میں ہوتے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہدف بہت بڑا ہے۔ اس کی ضامن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ یہ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کرم خاص ہے کہ انہی نے ہم لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ ہم لوگ مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں، مجلس حسین کو برپا کرتے ہیں۔ یہ ان کا کرم خاص ہے، یہ میرا کام نہیں، ملائکہ کا کام ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کے ختم النبوت تک انبیاؤں کا کام ہے کہ حسین مظلوم کی عزاداری کریں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے کہ حسین مظلوم کے اوپر روئیں، جیسا کہ روایات معصومین علیہ السلام میں وارد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے جو فرشتے کا آئے تھے وہاں کے اوپر گروہ فرشتے ایک کے بعد ایک آئے تھے،
جو سرکار شہادت کی مدد کے لیے وہاں کے اوپر آئے تھے. امام حسین نے کہا کہ نہیں مجھ کو تم سے مدد نہیں چاہیے, تو وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے وہیں رکے, اور اس کے بعد جب حسین مظلوم شہید ہو گئے تو حکم پروردگار سے وہیں کے اوپر ہیں, اور وہیں کے اوپر امام حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں. جو امام حسین کا زائر قبر سرکار شہادت جاتا ہے تو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے موضوع ہیں عزیزان گرامی. تو یہ ہم لوگوں کی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کر لیں. اس کے بعد کسی چیز کا اثر ہو ہی نہیں سکتا, کچھ اثر نہیں ہو سکتا. بی بی فاطمہ زہرا اس کی ضامن ہے. تہران کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین اور خطیب تھے, بہت بڑے خطیب تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور خطیب بھی تھے. تو ان کو ایک سال ایک بہت بڑا تہران کا عشرہ ملا, بہت بڑا عشرہ ملا. اس کو آیت اللہ حیدر قنبری نے اپنی کتاب داستان شگفت انگیز عزاداری امام حسین علیہ السلام میں تحریر کیا ہے واقعہ کو. ان کو بہت بڑا عشرہ ملا اس وقت. تو 29ویں ماہ ذی الحجہ تھی, چاند ہو چکا تھا, پہلی محرم کی شب لگ چکی تھی. تو جیسے یہاں کے اوپر لوگ مراسم جو 29 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہیں رات کو, وہ پڑھنے کے لیے نکلے, تو ان کا کوچہ بند تھا, بنبست کوچہ تھا, بند کوچہ تھا, گلی بند تھی, اور آخر میں ان کا گھر تھا جو وہ روڈ پہ آنے کے لیے بس روڈ پہ پہنچنے والے تھے کہ اس سے پہلے 2 گھر تھے. پہلے ایک گھر تھا, اس میں سے ایک ضعیفہ باہر آئی اور اس نے ان کے راستے کو روکا, سلام دعا ہوا, کہا کہ آغا آپ میرے کیاں بھی مجلس پڑھ دیں امام حسین کی. وہیں کا حاش خانہ مادر جان, آپ کو پتہ ہے ہم کو شہر کا اتنا بڑا ممبر ملا, ہم کو مجلس پڑھنے کے لیے جو ہے بہت وقت درکار ہے. یہ تہران ہے, علماء کا مجمع ہے, عرفاء کا مجمع ہے. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے 5 گھنٹے پہلے کتاب کے اوپر نظر کرنا پڑتی ہے کہ کہیں سے کوئی مورد اشکال چیز نہ نکل آئے ہمارے اوپر. چیزیں ضبط ہوتی ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس میں مشکلات ہیں, ہم وقت نہیں ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے میں کتنی رات کو لوٹوں گا. لنگر چلے گا, لنگر حسین چلے گا, کھانا ہوگا, سینے زنی ہوگی, عشاق حسین ماتم کریں گے, اس کے بعد زیارت پڑھا کے آؤں گا. آپ کو مشکل ہو جائے گی, جن عزاداروں کو آپ بلائیں گی میرا کب تک انتظار کریے گا. اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا, کہنے لگی نہیں آپ میرے گھر مجلس پڑھ دیں. یہ کہنے لگے کہ میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ مجھ کو چھوڑ دیں, میری تعطیل کر دیں. کہیں گے نہیں آپ کو پڑھنا مجلس. آخر کار کہنے لگے مجبور ہو گیا کہ اس کی اصرار کے اوپر ہاں کروں. کہیں گے میں نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. کہیں گے پہلی شب ہوئی, رات کو 10:30 پونے 11 بجے میں لوٹا. عرق پورے جسم ہمارا پسینے سے شرابور تھا, عرق ریزاں تھے, میں لباس پورا تر تھا. اور جب میں گھر کے کوچے کی طرف مڑنے والا تھا تو میرے دل میں خوف تھا کہ اب وہ کہیں گی کہ میرے کیا پڑھ دیجئے, میں اتنا تھکا ہوا ہوں. اور ان کے گمان میں یہ تھا کہ بہت مجمع ہوگا, بہت محلہ ہے تشیع کا ہوگا. کہنے کہ جب میں مڑا تو میں نے دیکھا گلی سناٹی ہے اور اس کا غربت کا عالم ہے, پردہ لٹکا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا, اس پہ لکھا ہے کہ بے عزائے امام حسین خوش آمدید. امام حسین کی اذان میں آپ کو خوش آمدید ہے, تشریف لائیے. کہنے لگے کہ میں نے وہیں کے اوپر آواز دیا خانم, تو دیکھا کہ پشت پردہ سے ان معظمہ ضعیفہ عزائے امام حسین میں سرشار ان کی آواز آئی وعلیک السلام, آغا تشریف لائیں. کہیں گے میں جو گھر کے اندر گیا تو میں منقلب ہو گیا, میں نے دیکھا کہ فرش نہیں ہے. آئے تشریف لائیں, ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر. ایک اور اس سے بہتر درود بھیج دیں حضرت محمد. کہیں گے فرش نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں. ایک اس کے پڑوس کی ضعیفہ اسی کے ہمسین ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے. تو میں نے کہا کہ کہاں پہ مجلس ہوئے گی معظمہ. تو اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس
کرسی بھی نہیں تھی, سٹول بھی نہیں تھا جو زمانے کا جو ہو کہ اس کے اوپر ذاکر حسین کو بٹھائے. 2 گمے رکھے تھے, آجر جس کو وہاں کہتے, اس نے اس کو رکھا, ایک کپڑا اس پہ ڈالا, کہا کہ آغا اس کے اوپر آپ بیٹھ کے مجلس پڑھیں, آپ اس کے اوپر بیٹھ کے مجلس پڑھیں. کہیں گے میں نے بہرحال وعدہ کیا تھا, مجلس پڑھی, اور جتنی دیر چلی 10-15 منٹ کی مصائب و فضائل کو ملا کے مجلس ختم ہو گئی. کہنے لگی کہ مجلس ختم ہو گئی. یہ سلسلہ 5 محرم تک چلا. جب 6 محرم کی شب آئی تو کہنے لگے اس میں وقت وہاں بہت اوپر وقت چلا جاتا, جیسے یہاں وقت اوپر چلے جاتے ہیں سب. کہیں گے رات کا 1:45 12:30 بج گیا مجھے لوٹنے میں. اب جب میں وہاں کے اوپر گلی میری آئی, کوچہ آیا, تو میں نے کہا کہ مجھے خوف طاری ہوا کہ اب تو وہ ضعیفہ سو بھی گئی ہوگی, اب اس کا دروازہ اور پردے پاس جا کے آواز دوں, اور اب وہ یقیناً میرا انتظار کر کے ضعیفہ سو گئی ہوگی, اب کہاں اٹھے گی وہ ضعیفہ. کہنے لگے میں نے دیکھا تو روز تو وہ پردے پاس کھڑی رہتی تھی, مجھے پردے کے پیچھے وہ نہیں دکھی. تو میں نے کہا کہ اب آج شکر خدا ہے کہ ہم اپنے گھر جا کے تھوڑا آرام کریں گے, تھوڑی کتاب, صبح اٹھیں گے, جلدی اٹھیں گے. کہنے لگے میں چلا گیا, بستر خواب کے اوپر میں گیا. کہنے گا 10 دقیقے 10 منٹ ہوئے تھے مجھے سوئے ہوئے. جو لوگ امام حسین کی عزاداری میں ذرا سا بھی حصہ لیتے ہیں, خدا شاہد ہے کہ امام حسین اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے. کہنے لگے کہ جب میں چلا گیا, میں سویا, ابھی 10 منٹ ہوئے تھے مجھ کو سوئے ہوئے, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گے, اور کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کے ذاکر آپ وہاں نہیں ہیں, میں آپ کا انتظار کر رہی تھی, وہاں نہیں ہیں آپ. یہ کہنے لگے شہزادی میں تو ابھی مجلس پڑھ کے آقا کی اپنے آ رہا ہوں, میرا جسم دیکھ رہی ہیں ابھی سوکھا نہیں ہے پسینہ, میرا لباس پورا ایسے ہی ٹر پڑا ہوا ہے. کہنے لگی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پڑھ کے, لیکن وہاں میں آپ کا انتظار دیکھ رہی تھی, وہاں بھی آپ کو آنا تھا. کہنے لگے جیسے میں نے سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں خوف سے شرابور ہو گیا پسینے سے. آنکھ کھلی, جب خواب غفلت سے آنکھ کھلی تو فوراً ہی میں نے اپنا لباس پہنا, ابا قبا پہنی, اسی لباس کو پہنا اور ننگے پیر ان کے گھر کی طرف دوڑا. اور میں نے سوچا کہ وہ تو سو رہی ہوں گی, آواز دی. کہنے لگا جیسے میں نے آواز دی تو پشت پردہ کے پیچھے, پردے کے پیچھے جو وہ معظمہ کھڑی ہوئی تھیں, اور کہنے لگی کہ میرے آقا کے ذاکر آپ کا بہت احسان کہ آپ نے اتنی رات کو بھی ہمارے عزا خانے کو فراموش نہیں کیا. آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنی رات کو بھی میرے عزا خانے کو نہیں فراموش کیا. آپ میرے عزا خانے میں مجلس پڑھنے کے لیے آئے. یہ کہنے لگے کہ میں رقت کر رہا تھا, میرا گلو گیر تھا اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی, رونے میں ہوتی, بس میں اندر گیا, میں نے مجلس پڑھی. کہنے لگے مگر پچھلی 5 شبوں میں اور آج کی شب کی مجلس میں فرق تھا. جب میں نے مصائب پڑھے, کہنے لگے کہ روز تو دستور یہ تھا کہ 2 معزمہ بیٹھی تھیں اور 2 ہی معزمہ کے رونے کی آواز آتی تھی, مگر اب جو میں نے 6 شب کو مصائب پڑھے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر عزاداروں سے بھرا ہوا ہے اور در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو میرے دوستوں, 2 رکعت نماز پڑھا کریے محرم کے اختتام کے اوپر کہ پروردگار نے ہم کو عزائے امام حسین کے لیے چنا ہے. اور قسم خدا کی اس سال تو ہر انسان کو شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیے کہ میرے معبود نے اس وبائی بیماری میں ہماری زندگی کو اتنی حیات بخشی کہ ہم نے 1441 کا بھی محرم جو 42 کا پوری طرح سے جو اس کو انجام دے دیا. کسی چیز کا اثر ہونے والا نہیں. یہ نہ سوچئے عزیزان گرامی کہ مجلسیں رک جائیں گی.
جب آج سے 100 سال پہلے وبا کی بیماری آئی تھی تو حضرت آیت اللہ العظمہ گل پائگانی صاحب انہی نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ گل پائگان میں وہ کہتے ہیں ان کے انتقال کو بھی غالباً 28-30 برس ان کے انتقال کو ہو گئے آیت اللہ گل پائگانی کے، اور وہ 105 سال کے یا 3 یا 5 سال کی عمر میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہ حضرت آیت اللہ العظمہ خوئی کی وفات کے بعد جو ہے وہ مرجع بنے تھے، پھر عراقی صاحب بھی بنے تھے مرجع، تو اس کے بعد ان کے بعد جو ہے وہ آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب جن کا سایہ ہم لوگوں نے سروں پہ خدا قائم رکھے وہ مرجع بنے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب وبا کی بیماری گلپائگان ایران کا شہر ہے وہاں کے اوپر پہنچی، تو یہ بہت پرانی بات ہے، انقلاب اسلامی نہیں آیا تھا اس وقت، تو جیسے سب قومیں رہتی ہیں ویسے تشیع بھی شیعہ بھی رہتے تھے، یعنی جیسے سب لوگ رہتے ہیں، سب لوگوں کو اس وقت جیسے تشیع کی حکومت اور شیعہ کی حکومت ویسے کام نہیں تھے۔ ویسے کہنے کہ وبا کی بیماری آئی گلپائگان میں اور اس نے تہلکہ مچا دیا، بیماری نے ہر ایک کے گھر کے اوپر جو بیماری نے اپنا قدم رکھا، کوئی گھر کو نہیں چھوڑا، تو وہاں کے اوپر شیعہ علماء جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو اس بیماری کو جو ہے اپنے سے دور کر سکیں، کیا چیز ہے؟ تو وہاں کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ایک چیز ہے، علماء نے کہا کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کریں۔ کہا کس ذریعے سے؟ کہا کہ عزاداری امام حسین کا انعقاد کریں، اگرچہ وہ نہ محرم کا مہینہ تھا، نہ وہ سفر کا مہینہ تھا، نہ بچے ہوئے ربیع الاول کے دن تھے کہ جو امام حسین کی عزاداری جس میں ہوتی ہے، کہا کہ اس کا انعقاد کریں، اس کو قائم کریں۔ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ پورے گلپائگان میں شیعوں نے جس طرح سے پہلی محرم سے 10 محرم کے مہینے میں منائے جاتے ہیں، اسی طرح سے پہلی محرم سے 10 دن جو ہے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیے۔ حسینیاؤں میں کالے پرچم لگائے گئے، سڑکوں پہ شیعوں کی کالے پرچم لگائے گئے، کالے پردے باندھے گئے، لوگوں نے کالے کپڑے پہنے، اور سب نے اسی طرح سے امام حسین کی عزاداری کری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اغیار میں تو وبا کی بیماری رہی مگر شیعان علی علیہ السلام میں وبا کی بیماری ختم ہو گئی۔ درود بھیج دے محمد وآلہ۔ یہ بہرحال یہ اعلان ہے، اس کو آپ ابھی سن لیجئے کہ کل کی جو مجلس یہاں کے اوپر ہوگی، کل کی مجلس وہ شام میں نہیں ہوگی، رات میں، دن میں 10:30 بجے ہوئے گی۔ کل کی مجلس رات میں نہیں ہے، دن میں 10:30 بجے ہے۔ آپ حضرات کل دن میں 10:30 بجے تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ ایک درود بھیج دیں حضرت آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی بھی کسی بھی ماحول میں عزاداری امام حسین چھوڑ ہی نہیں سکتے، عزاداری سے فائدے اٹھاتے ہیں، عزاداری کی برکات کو دیکھتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ پھر گلپائگان میں کسی بھی شیعہ کے گھر سے کسی بھی بری خبر کی آمد نہیں ہوئی۔ درود بھیج دے محمد والے۔ میں نے اب کی سے پورے عشرے میں اور جہاں جہاں مجلسیں پڑھیں انہی چیزوں کو بھی میں نے بہت بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ ہو، یہ وبا کی بیماری کو لے کے یہ نہ ہو کہ ہم بالکل کنارہ کش ہو جائیں عزا امام حسین علیہ السلام سے۔ حسین حسین شعار ماں، شہادت افتخار ماں۔ ہم اگر محرم میں بھی مر جائیں گے تو یہ میری شرف ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ ہم زبان سے دہراتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، عملی جامع ہو جائے گا، کون سی پریشانی ہمارے لیے آ جائے گی؟
عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی طرح سے یہ بیماری پورے عالم میں اس وقت پھیلی تھی، اور جب یہ کربلا مقدسہ میں بیماری پہنچی ہے، جیسے اس وقت کربلا میں بیماری ہے، اربعین حسینی علیہ السلام کے لیے باہر کل عالم کے زوار جو ہیں عراق کے علاوہ جو ہیں وہ نہیں جا پائیں گے، افسوس کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بیماری جب کربلا میں پہنچی تو حضرت آیت اللہ مہدی شیرازی، جن کو شیرازی بزرگ کہا جاتا، آیت اللہ علامہ صادق شیرازی صاحب کے والد، تو مہدی شیرازی صاحب کی جو والدہ تھیں، انہی نے اپنے مجلس میں ایک اپنے سب سے اس بات کو نقل کیا کہ جب یہ بیماری کربلا کی وبا کی بیماری کربلا کو گھیرے ہوئے تھی، کربلا کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر اس بیماری نے صف ازاں نہ بچھائی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میری دادی کا روش یہ تھی، مہدی شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ میری ماں کی روش یہ تھی، پورا خاندان عالموں کا ہے، کہیں گے میری ماں کی روش یہ تھی کہ ہر روز امام حسین کی مجلس کرتی تھیں، ہر روز، مگر یہ کہ ولادت کا دن ہوتا تو محفل ہوتی تھی، غدیر کا دن ہو گیا تو محفل ہوئی، چہرد معصومی ولادت میں محفل ہوئی، باقی کل یوم مجلس۔ اور اہتمام کیا ہوتا تھا کوئی خاص نہیں، بس بیٹھی، پورا گھر عالموں کا تھا، کبھی ایک بیٹے نے پڑھ دی، کبھی دوسرے بیٹے نے مجلس پڑھ دی، کبھی بھائی نے مجلس پڑھ دی، کبھی کسی رشتہ، اکیلی بیٹھی ہے۔ وہ روش آج بھی عراق اور ایران میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ روزے کے آگے اکیلا آدمی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، منہ پہ چادر ڈال لی اور مجلس امام حسین پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ گیا ورنہ رو رہا ہے پڑھ رہا ہے، یا کسی سے پڑھوا رہا ہے اور خود بیٹھا رو رہا ہے۔ تو کہیں اب کربلا میں یہ بیماری پہنچ گئی، اور کربلا میں ہر گھر کو اس نے جو ہے متاثر کر دیا اس بیماری نے، وبا کی بیماری۔ اس وقت وبا کی بیماری تھی، ناخون کالے ہو جاتے تھے اور جلد دھیرے دھیرے کالی ہونا شروع ہوتی تھی اور آدمی دنیا سے چلا جاتا تھا، اسی شناختی بیماری تھی۔ کہنے لگی کہ ان کے گھر بیماری نہیں آئی اس وجہ سے، کہنے لگے کہ انہی نے ایک دن، ان کی والدہ نے مرزا شیرازی صاحب، مہدی شیرازی صاحب کی والدہ آیت اللہ عظمہ سید صادق حسینی شیرازی صاحب کی دادی نے ایک وقت خواب میں دیکھا، اسی وقت، کہ وبا کی بیماری ایک انسانی شکل میں مجسم ہے، انسانی شکل میں مجسم ہے، اور ان کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی اشارہ ان کے گھر کی طرف کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میں کربلا کے ہر گھر میں گئی اور میں نے وہاں کے اوپر اپنے اثر کو گزارا ہے، لیکن آج آؤ جب مجلس حسین، کل آؤ تب مجلس حسین، پرسوں آؤ تب مجلس حسین، نرسوں آؤ تب مجلس حسین، یہاں میرے آنے کے لیے کوئی دن خالی چھوڑا ہی نہیں گیا ہے کہ میں یہاں کے اوپر اپنا اثر گزاروں۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کو۔ تو میرے دوستوں، امام حسین کی عزاداری جو ہے، اس سے آپ مولا حسین سے توسل کریے، یقین جانیے امام حسین علیہ السلام اپنے عزادار کے اوپر ضرور 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 نظر رحمت کریں گے، خدا نظر رحمت کرتا ہے۔ خدا بند منان ارشاد فرماتا ہے کہ میں روز عرفہ میدان عرفات میں جو حجاج کرام مہمان خدا ہوتے ہیں ان کے اوپر نگاہ رحمت بعد میں ہوتی ہے، پہلے زوار امام حسین جو امام حسین کے جوار میں ہوتے ہیں ان کے اوپر نگاہ رحمت پہلے ہوتی ہے۔ بس میرے دوستوں، وقت تمام ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو اس ماحول میں حسینیت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ دشمن جتنا چاہتا ہے کہ حسینیت کو دبایا جائے، ہم لوگوں کا اس وقت واجب اور عینی فریضہ یہ اتنی زیادہ مجالس امام حسین بپا کی جائیں، گرچہ گھر میں خود ہی بیٹھ کے امام حسین کے اوپر گریہ کیا جائے۔ میں نے ایک جگہ مجلس میں کہا تھا کہ لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں کہ لاک ڈاؤن کی غربت جھیل کے آ رہے ہیں اور مجلسیں ویسی نہیں ہو پائیں گی۔ میں نے کہا کہ
مجلس امام حسین کے لیے یہ شرط نہیں کری گئی ہے کہ آپ جو ہیں بہت بڑی رقم کے ساتھ مجلس کریں. اگر آپ کے اوپر ایک پارلے جی کے بسکٹ کے پیسے ہیں تو آپ اس کو امام حسین علیہ السلام کے تبرک کے لیے لائیے اور گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھال کے امام حسین کے مصائب پڑھیے اور مجلس امام حسین کا انعقاد کریے. خدا کی قسم وہی ثواب ملے گا جو ثواب 10 لاکھ جو خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں بھی وہی ثواب ہے، اور جو یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس میں بھی ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے پیچھے نہیں ہٹیے. دشمن اس وقت یزید کو زندہ باد کہنے کی تلا ہوا ہے. اس کو یہی خوف ہے کہ اتنی بڑی مہاماری کی بیماری کے باوجود بھی جو امام حسین کی عزاداری میں فرق نہیں آ رہا ہے. دشمن اس سے ہیجانی میں پڑا ہوا ہے کہ لوگ بیماری کو رو رہے ہیں اور عراق میں لوگ جو ہیں جانے کے لیے رو رہے ہیں کہ ہم عراق جائیں گے ضرور چہلم میں. بس عزیزان گرامی وقت بہت ہو گیا، نہیں تو آپ کے سامنے اور عرض کیا جاتا. امام حسین کی مجلس برپا کریے، عزاداری میں حصہ لیجئے، عزاداری امام حسین میں حصہ لیجئے جس طرح سے بھی ہو. آپ پیسے سے نہیں کر سکتے، ہاتھ پیروں سے حصہ لیجئے. بہت زیادہ قوت اور توانائی آپ میں نہیں ہے تو آپ اپنی توانائی کے مطابق اعضائے امام حسین علیہ السلام کی خدمت کریے. بس ایک واقعہ اور مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ واقعہ بھی مصائبوں کی طرف لے کے جائے گا. ایک شیراز میں رہتے تھے ملا عباس چاوش. چونکہ یہ زیارت 40 جو ہے اس کا موسم ہے، لوگ زیارت کی نکلنے، پورے عالم سے لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے. اور ابھی خدا سلامت رکھے ہمارے عراق کے شیعوں کو کہ وہ جو ہیں اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، اور بصرہ اور ذقار اور کہاں کہاں سے کئی 100 کلومیٹر کے سفر کو طے کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی ہے. بس میرے دوستوں، تو ملا عباس چاوش جو ہے ان کا دستور یہ تھا کہ زیارت امام حسین کو جاتے تھے، احیاء زیارت حسین کرتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے. ان کا دستور تھا، ایک پرچم ان کے پاس تھا، پرچم اس کو معطر کرتے تھے، اس کو کاندھے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ہر کے دارت ہوس کرب و بلا بسم اللہ. جس کو کربلا کی ہوس ہے بسم اللہ چلے میرے ساتھ. لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے تھے، شیعوں کے محلے سے گشت کرتے ہوئے چاہتے تھے، لوگ ہو جاتے تھے. موٹر کار کا اس کا زمانہ نہیں تھا، کسی پاس گدھا ہے، کسی پاس خچر ہے، کسی پاس اونٹ ہے، کسی پاس بیل گاڑی ہے. لوگ ویسے کوئی پیدل چل رہے ہیں. ان کا دستور تھا زیارت جو کراتے تھے تو راستے بھر لوگوں کو رلاتے ہوئے لے جاتے تھے مصائب امام حسین کے اوپر، معرفت زیارت کراتے ہوئے لے جاتے تھے. بس آخری بات، 1 سال ان کے لیے ایسا ہوا کہ کچھ ان کے ساتھ مشکلات رونما ہوئے. لوگ آئے کہ ملا عباس کیا ہم مجلس زیارت کو نہیں چلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اب کی سے میں نہیں جا پاؤں گا زیارت کے اوپر، اور اب کی سے نہیں جا پائیں گے. اس واقعے کو جہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے کہ اس سال 80% جو زیارت کرنے کے جانے والے تھے وہ جوان لوگ تھے، جوان، اور وہ ایسے جوان تھے جو پہلی بار کربلا جانے کے لیے آمادہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا ملا عباس ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے چاہے کچھ ہو جائے. کہیں میرے ساتھ مشکل ہے، نہیں جاتے. بیچارے کے پاس پیسے کی مشکلات تھی، کسی سے کہہ نہیں رہے تھے زبان سے. لوگ سمجھ گئے، کہیں گے ملا عباس ہم آپ کی زیارت کا بھی خرچ دیں گے، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی برطرف کریں گے، اور آپ کو پورے 1 سال کا خرچہ بھی دیں گے، مگر آپ کو ہمارے ساتھ زیارت حسین پہ چلنا پڑے گا. انہوں نے اٹھایا پرچم، معطر کیا، صدا لگائی ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ، چلو کربلا کی طرف. بڑا مجمع ہو گیا ان کے ساتھ
کہنے لگے کہ کربلا سے ایک منزل کا فاصلہ، تب لوگ پیدل جاتے ہیں 40 سے میں نجف سے عراق، تو پتہ ہے منزل کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ نہیں رکنا۔ کہنے لگے ایک منزل کا فاصلہ تھا، رات کا 12:30 پونے 1 ہونے والا تھا، تو سب لوگوں نے وہیں پر رک گئے۔ اپنے کو لوگوں نے سواریوں سے گرا دیا، تھکے ماندے تھے، کہیں گے بس اب کل چلیں گے، شب جمعہ تھی، وہ شب جمعہ تھی، اب کل چلیں گے۔ ملا عباس نے موقع کی نزاکت کو دیکھا، کہاں ہاں کل چلیں گے، سب آرام کرو۔ تھوڑی دیر ملا عباس کے دل میں تو لگا تھا کہ شب جمعہ کو زیارت کرنا، اتنی دور سے ہیں، شب جمعہ چھوڑ دیں گے کیا؟ ایک مرتبہ ملا عباس کھڑے ہوئے، ایک ذرا اونچان تھی، ٹیلا تھا، کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ امام حسین مظلوم کے روضہ مبارک کا جو گلدستہ اذان تھا اس میں قمقمہ جو ہے بلب جل رہا ہے، چراغ اس کا جل رہا ہے، روشن ہے۔ انہی نے ایک مرتبہ اپنے احباب کی طرف آئے اور کہا کہ دوستوں آج کون سی شب ہے؟ کہیں گے شب جمعہ ہے آج۔ کہنے لگے کیا شب جمعہ اپنے آقا کی زیارت نہیں کرو گے؟ اتنی دور سے آئے ہو، کیا یہیں پر رات گزار لو گے؟ کیا اپنے نصیب میں ایک شب جمعہ زیارت اور نہیں لکھواؤ گے؟ سب نے کہا لبیک یا حسین، سب کھڑے ہو گئے، کہا نہیں ہم چلیں گے۔ تو کہا جلدی کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز نافلہ شب کا وقت آ جائے اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت پہنچے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو پہنچنا ہے۔ سب لوگ گئے وہاں کے اوپر، مہمان سرا ہوٹل نہیں تھے، مہمان سرا کرائے پہ لیا، نیچے اپنے جانور و وسائل رکھے، اوپر سب لوگ گئے اور اپنے سامانوں کو رکھا اور فوراً جو ہے زیارت کے لیے گئے۔ کہنے لگے کہ ملا عباس جب گئے وہاں کے اوپر، تو وہاں کے اوپر سب نے کہا ملا عباس ماتم پڑھیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عباس علمدار کا، ابا فاضل کا ماتم پڑھے، کوئی کہہ رہا ہے شبیہ پیغمبر کا ماتم پڑھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملا عباس طفل رضی علی اصغر بیشیر کا ماتم پڑھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ قاسم حسن کا ماتم پڑھیں۔ ملا عباس نے کہا دوستان اتنے بڑی فہرست ہم نہیں کر سکتے، وقت کم ہے میرے پاس، زیارت بھی ہماری ہے، صبح نماز شب بھی ہے، صبح کی نماز بھی ہے، ہم لوگ تھکے مارے ہیں، پھر آپ کی قوت جسمانی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے، صبح پھر آنا ہے، دوسرے دن سفر میں ہم لوگ۔ میں ایسا کرتا ہوں، بیاس کھولتا ہوں، جو ماتم نکل آئے گا وہ ماتم میں پڑھوں گا یہاں کے اوپر۔ کہنے لگے کہ امام حسین کے بالائے سر گئے اور ایسے کر کے کھولا تو علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ نکل آیا۔ کہنے لگے ماتم پڑھاؤ نہیں نا، جوانوں کا مجمع تھا۔ کہنے لگے ایسا ماتم ہے جس کو ہم لوگ اپنے اس شہر کی زبان میں کہتے ہیں کہ چھتیں اڑ رہی ہیں، چھتیں اڑ گئی، اتنی سینہ زنی ہوئی، اتنی سینہ زنی۔ ملا عباس نے موقع کی نزاکت کو دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے احباب زوار حسین بے ہوش ہو جائیں، اپنے لطمے کر رہے ہیں، اپنے خون نکالیں، بے ہوش نہ ہو جائیں۔ سلوات بھجوائی، سب کو لے کے مہمان سراں چلے گئے، سب کو سلایا، خود بھی سوئے۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں ابھی خواب میں گیا ہی تھا، تھوڑا ہی دیر سویا تھا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی دق الباب مہمان سرا میں کر رہا ہے نیچے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، میں نے نہیں چاہا کہ کسی زائر حسین کو اذیت ہو، میں کسی سے کہوں کہ تم جاؤ، اگرچہ ان سے کم عمر کے بہت زیادہ تھے، کسی کو کہتے چلا جاتا، کہ میں نے کسی کو نہیں کہا، میں خود گیا۔ کہا کون؟ دیکھے کہ حبشی غلام کھڑا ہوا کالا۔ کون؟ کیسے آنا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو آقا آپ کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہیں نے کہا یہاں میرا کون آقا ہے؟ کون آقا ہے؟ کیسے؟ کہیں گے وہی آقا جن کی زیارت کر کے بھی آپ آ رہے ہیں، وہی آقا جن کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میں نے منہ پہ تماچے مارے، میں نے کہا میرے آقا سے کہو کہ میں خود ان کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آقا آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، آقا کا حکم ہے، اور آقا نے کہا ہے کہ اپنے دوستان احباب سے کہیے کہ آمادہ ہو جائیں، آقا زیارت ان کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، آقا دیدار کے آمادہ ہو جائیں، آقا دیدار کے لیے ان کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھی چند لمحے گزرے تھے کہ دیکھا کہ سرکار شہادت تشریف لائے،
تو ملا عباس کہتے ہیں کہ ہمارے سارے رفقا ہم لوگوں نے اٹھنا چاہا کہ اٹھیں آقا کے استقبال کے لیے. ایک مرتبہ حسین مظلوم نے ارشاد فرمایا میرے زواروں وہیں کے اوپر بیٹھ جاؤ, بہت تھکے ہوئے تم آئے ہو, بہت تھکے ہوئے آئے ہو, وہیں کے اوپر بیٹھ جاؤ, تم بہت تھکے ہوئے آئے ہو. آقا نے ارشاد فرمایا ملا عباس تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کے اوپر کیوں آئے؟ کہ مولا آپ بہتر جانتے. مولا فرمائیے کہ ملا عباس 3 وجہ سے ہم یہاں پر آئے, 3 باتیں تم کو بتانا ہے ہمیں. میری پہلی بات ملا عباس یہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کو آتے ہیں اس کے دیدار کو ضرور آتے ہیں. ملا عباس میری دوسری بات یہ ہے کہ جب تم اپنے شہر میں شب جمعہ عزاداری کرتے ہو پورے سال بھر, تو وہاں کے اوپر جوان ماتم کرتے ہیں, تم نوحہ پڑھتے ہو. ایک ضعیف ہے, میرے ضعیفوں عزاداران امام حسین جو ضعیف ہیں سنیں آپ کا رتبہ کیا ہے. ایک ضعیف ہے جو حسینیہ کے دروازے کے اوپر بیٹھتا ہے, وہ اتنا ضعیف ہے کہ وہ ضعیفی کے مارے جوانوں کے ساتھ مل کے ماتم نہیں کر پاتا, تو وہ دروازے کے اوپر بیٹھ کے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھی کرتا. ملا عباس اب جب لوٹ کے جانا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا, کہنا کہ تمہارے آقا نے تم کو سلام کہا ہے, اور تمہارے آقا نے کہا ہے کہ میں میرے عاشق, تمہارا یہ عمل ہمیں بہت پسند ہے, بہت مقبول عمل ہے یہ جو تم انجام دے رہے ہو. پھر مولا نے ارشاد فرمایا ملا عباس چاوش ابھی شب جمعہ گزری, تم وہاں سے آئے اور شب جمعہ یہاں ٹکو گے, ماں مولا اب پھر شب جمعہ آؤ گے ہمارے روضے پہ, کہاں مولا آپ کے روضے پہ آئیں گے شب جمعہ. کہنے لگے ملا عباس اب جب شب جمعہ آنا تو میرے روضے کے اوپر میرے لال علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. ملا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا کوئی خطا ہو گئی, الفاظ غلط ہو گئے, جملے غلط ہو گئے. کہا نہیں ملا عباس بہت عمدہ نوحہ پڑھا تم نے. میں کہا تمہیں ملا عباس پتہ ہے شب جمعہ میری بہن زینب شام سے میرے پاس آتی ہے زیارت کے لیے, میری ماں فاطمہ بقیع سے آتی ہے شب جمعہ. اے ملا عباس جب سے تم نے میرے اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں اور میری بہن غش میں پڑے ہیں. ہاں عزاداروں امام حسین کے اوپر روئیے, اب کی اپنے مولا کے اوپر رونے کے لیے وہ موقع فراہم نہیں ہوئے جو ہوتے تھے. میں نے تو اس سال کا نام عام الاسود رکھا ہے, جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے گئے تھے تو انہیں عام الحزن رکھا تھا, ہم نے اس کا نام عام الاسود رکھا ہے, کالا سال رکھا ہے, جس میں نہ معاشور کر پا رہے نہ اربعین کر پا رہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا منحوس سال ہے کہ ہم اپنے مولا کے اوپر رو نہیں پا رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا
انشاءاللہ کل دن کی مجلس میں بھی آپ لوگ شرکت فرمائیے گا، جس مجلس کو برادر محترم برادر حجت اللہ علیہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کے لوگ کا خطاب فرمائیے، جو آخری مجلس ہے۔ ہر سال وہ مجلس رات ہی کو ہوتی تھی، جلوس نکلتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آج کی تاریخ جو ہے آج کی جو شب ہے، یہ ہماری اور آپ کی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بھی شب ہے۔ پورے ایران عراق میں 5 سفر جو ہے ادھر منائی جاتی ہے، اور ہمارے ہندوستان اور ہندوستان سے متاثر جتنے ممالک ہیں اردو زبان کے، وہاں 10 سفر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ میں چاہتا ہوں کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بھی 2 بول آپ کے سامنے پڑھ دوں، اگرچہ حق گریہ تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا، بالاخر آپ نے اتنے آنسو بہا لیے ہیں کہ مجلس کو تمام کیا جا سکتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کی آوازوں کو پر نزول رحمت فرمائے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت عزیزان گرامی، دل کو ہلانے والی شہادت۔ جناب سکینہ کی شہادت اور ان کے اوپر جو مصائب گزرے، فقط اگر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے ان مصائبوں کو بیان کر دیا جائے تو جناب سکینہ کے اوپر گزرے تو وہ مصائب ہی ایسے ہیں کہ انسان کو رلا دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب 3 سال کی یتیمہ سکینہ، 3 سال کی بچی، 4 سال کی عمر میں تو جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، 1 سال قید خانہ شام میں۔ جناب سکینہ جب رسر عاشور اپنے بابا سے رخصت کے لیے آئیں اور اپنے بابا کو رخصت کر رہی تھی جناب سکینہ، تو جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے ذوالجناح کی سموں سے لپٹ گئیں، امام حسین چاہتے تھے کہ رہوار کو آگے بڑھائیں، مگر رہوار آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب امام نے فرمایا، اے میرے نانا کی سواری، یہ آخری زحمت ہے، مجھ کو میرے مقتل میں کیوں نہیں لے کے جاتا؟ اے عزاداروں، قیامت ہو گئی۔ زبان بے زبانی میں رہوار نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو سموں کی طرف جھکایا اور کہا کہ مولا، ارے ذرا دیکھ تو لیجیے، سکینہ ہماری سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اب جو حسین نے نیچے مڑ کے دیکھا تو جناب سکینہ ذوالجناح کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے عزاداروں، حسین مظلوم نیچے تشریف لائے، جناب سکینہ کو گود میں لیا، صبر کی تلقین فرمائی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بی بی صبر کریے۔ جناب سکینہ نے ارشاد فرمایا، بابا میری یہ خواہش ہے، صاحب اولاد اس چیز کا احساس کریں گے، بچے سب برابر ہوتے ہیں، مگر اگر بیٹی کوئی خواہش کرتی ہے، اور ایسے وقت میں اگر کوئی خواہش کرتی ہے کہ جس وقت باپ سفر کے اوپر جا رہا ہے، اگرچہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ سفر سے لوٹ آئیں گے، مگر اس خواہش کو پورا ضرور کرتا ہے، مگر جہاں کے اوپر یہ یقین ہے کہ اب جو حسین مقتل میں جائیں گے تو حسین لوٹ کے نہ آئیں گے، اے عزاداروں قیامت ہو گئی۔ حسین نے فرمایا، بی بی بتائیے، کہا بابا جب سے اس بن میں آئے ہیں آپ کے سینے کے اوپر چین سے نہیں سوئے بابا، اے بابا ایک لمحے کے لیے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ لیے حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے، حسین کے سینے پہ حسین کی چہیتی بیٹی آ گئی۔ حسین نے اپنی بیٹی سے فرمایا، سکینہ آرام کر لو سکینہ۔ باپ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، سکینہ سو جاؤ۔ سکینہ کہتی ہیں میں خواب میں سو گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی اٹھی، آواز دیتی ہیں، بابا خدا حافظ بابا، اے بابا خدا حافظ بابا، اے بابا جائیے
حسین مظلوم کہتے ہیں سکینہ بی بی کیا بات ہے، اے سکینہ تھوڑا اور آرام کر لیجئے، اے بابا کی لاڈلی تھوڑا اور سو جائیے، ارے ابھی تو آپ کو بہت جاگنا ہے۔ کہا نہیں بابا جائیے، خدا حافظ۔ حسین نے کہا نہیں سکینہ بتائیے، تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں بابا ارے ابھی ہمیں آپ کے سینے پہ نیند آ گئی، اے بابا ہم نے خواب میں اپنی دادی فاطمہ کو دیکھا، میری دادی مقتل میں، اے سکینہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے سکینہ، اے سکینہ کا، اے سکینہ عصر کا وقت قریب ہے، اے سکینہ میرے لال کو رخصت کر دو، اے بابا جاؤ۔ ہاں داروں، حسین کو سکینہ نے رخصت کیا، مگر سکینہ نے حسین کو رخصت کر کے سکینہ خیمے میں آ گئیں۔ سکینہ انتظار کر رہی ہیں کہ بابا آئیں گے، مگر ذوالجناح آیا۔ ایک بار اور سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کیا ہے، مگر وہ اس عالم میں رخصت کیا ہے جب سکینہ نے اپنے بابا کو قید خانہ شام میں دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کی رقت کی صدائیں بلند ہوئیں، یزید ملعون کی نیند میں خلل آیا، آواز دی آج کون سی تازہ مصیبت اہل حرم کے اوپر آ گئی۔ ارے اب جو آیا یزید کا کارندہ آیا، آ کے پوچھتا ہے کیا مصیبت آ گئی۔ اے عزاداروں، سکینہ کی جب رونے کی آواز بلند ہوئی قید خانہ شام میں اور سکینہ نے گریہ بلند کیا تو جناب زینب قریب آ گئی۔ اے سکینہ کیوں رو رہی ہو، اے سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی کہتی ہیں پھوپھی اماں ارے ابھی میرا بابا خام میں آیا تھا، اے پھوپھی اماں میں نے ابھی اپنے بابا کو خام میں دیکھا تھا پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں میرا بابا مجھے لینے آیا تھا۔ سکینہ سمجھ گئی، زینب سمجھ گئی کہ حسین کو خام میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، اے بھیا حسین ارے آپ تو خام میں آ کے چلے گئے، اے بھیا، مگر اب زینب سکینہ کو کیسے سمجھائے؟ ہاں داران مظلوم کربلا، قیامت ہو گئی۔ یزید ملعون نے تشت طلا میں سر مقدس حسین بھیج دیا، بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا ارے ابھی تو آپ صحیح تھے بابا، اے بابا یہ ریش مبارک خون سے کس نے رنگین کر دی، اے بابا آپ کے سر و تن میں کس نے جدائی کر دی۔ بچی بین کر کر کے باپ کے لبوں کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ دیا، اے بابا اب بچی کی آواز خاموش ہو گئی، ارے سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ زین العابدین نے اپنی بہن کو غسل و کفن کر دیا، لیے سکینہ بی بی